رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول نضر اللہ امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں؟ کتنی حسرت آتی ہے نا، میں جب یہ پڑھتی ہوں مجھے حسرت آتی ہے. ان لوگوں پہ رشک آتا ہے جو یہ کہنے کے اہل ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا، میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنا. ہم نے تو کئی واسطوں سے سنا نا، لیکن انہوں نے آپ سے سنا. پھر آخر ان کا احترام اور ادب کیوں نہ ہو، وہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اپنے کانوں سے آپ کی باتیں سنی، آپ کے روز و شب کا انہوں نے مشاہدہ کیا، گہری آبزرویشن کی، اس اسوہ حسنہ کو فالو کیا، اس کا اتباع کیا. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں صراط الذین انعمت علیہم کہا گیا. خوش قسمت تھے وہ لوگ. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور یہ ہے اہل علم جنہوں نے آگے علم کو روایت کیا، آگے پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، نضر اللہ امرأ، تر و تازہ رکھے اللہ اس شخص کو. نضرا، تر و تازہ رکھے. قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے نا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. کچھ چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تو پھر چہرے بھی تو بولتے ہیں نا، چہروں کے ایکسپریشن ہوتے ہیں نا. اچھی چیز کو دیکھ کر، پڑھ کے، سن کے چہروں پر اثرات آتے ہیں نا. چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، جو دل میں ہوگا خود بخود چہرے پہ آتا جائے گا. تو جتنا محسوس کر کے قرآن سنیں گے، جتنا محسوس کر کے حدیث پاک پڑھیں گے، وہ خود بخود چہروں پہ آنے لگے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. اور پھر چہروں کی تر و تازگی یہ نعمت ہے اللہ کی. اس لحاظ سے بھی اپنے آپ کو دیکھا کریں کبھی. اس کا تعلق ناک نقشے سے نہیں ہوتا، شکل و صورت سے نہیں ہوتا، غذا سے نہیں ہوتا، میک اپ سے نہیں ہوتا. اس کا تعلق دل کی کیفیت سے ہوتا ہے. نضر اللہ امرأ، اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کو. اور پھر چہرے سے پورے جسم اور وجود پر اثر جاتا ہے. تو امرأ پورا شخص مراد ہے اس سے، لیکن کسی بھی شخص کی آئیڈینٹی اس کے چہرے سے ہے. اس لیے بہت سے مترجمین اور بہت سے مفسرین یا شارحین یہاں چہرے کا لفظ ایڈ کرتے ہیں کہ خصوصی طور پر چہرے کی رونق. کیونکہ ہاتھوں کی رونق تو نہیں پتہ چلتی نا، نہ پاؤں کی رونق پتہ چلتی ہے. تو رونق کہاں سے پتہ چلتی؟ چہرے سے ہی پتہ چلتی ہے. تو اللہ اس شخص کے چہرے کو بارونق کر دے. اور کتنا شوق ہوتا ہے سب کو چہرے کی سجاوٹ کا اور چہرے کے بارونق کرنے کا. اس کے لیے کیسے کیسے ٹوٹکے، کیسے کیسے نسخے، کیسے کیسے مرحلوں سے گزارتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن بھول جاتے ہیں کہ اس کا تعلق دل سے ہے، ایمان سے ہے، تقوی سے ہے، کچھ کاموں سے ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا فرمائی ہے. کون ہے وہ خوش قسمت؟ سمع منا شیئا، سمع جو سنے، منا ہم سے، شیئا کوئی چیز، کوئی بات، کوئی ایک بات بھی. شیئا کیا ہے؟ نکرہ. کوئی ایک بات، ضروری نہیں کہ بہت ساری باتیں. شیئا ایک بات، کوئی بات. اور پھر سن کے بلا نہ دے، گنوا نہ دے، انسنی نہ کر دے، بلکہ آگے پہنچا دے. فبلغہ پھر اس کو پہنچا دے. اور بلغہ کا لفظ باب تفعیل سے ہے، بلغ یبلغ تبلیغ، اور باب تفعیل میں تدریج اہم خاصہ ہے اس کا، تھوڑا تھوڑا کر کے پہنچانا، یعنی ضرورت کے مطابق پہنچانا، حالات کے مطابق پہنچانا، دوسرے کی لینے کی کیپیسٹی کے مطابق پہنچانا، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. فبلغہ پھر وہ اس کو آگے پہنچا دے. کما سمعہ جیسا اس کو سنا، جس طرح سنا، نہ بڑھائے نہ گھٹائے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ پہنچانے والے کی کوالیفیکیشن کیا بتائی گئی. علامہ دہر کا خطاب پا کر نہیں، اس کی کوالیفیکیشن ہے دو چیزیں. نمبر ایک، اس نے سنا ہو، اور یہاں دراصل مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس شخص کا خاص طور پر مقام بتایا جا رہا جو آپ سے سنا ہوا. اور پھر اس کے بعد آپ کی بات سننے والے سب اس میں آ جاتے ہیں. اور نمبر دو یہ کہ اتنی صلاحیت ہو کہ جتنا سنا ہو اتنا ہی بیان کر سکتا ہو، بھولنے والا نہ ہو، کم کرنے والا نہ ہو، بلکہ سمجھنے والا ہو. کیونکہ شرط یہ ہے نا، کما سمعہ ہو، جیسا اس کو سنا تھا. اب یہ جو کما ہے نا، اس میں الفاظ کی تعداد بھی مراد ہے، یعنی جتنے لفظ سنے اتنے ہی پہنچائے، اپنی طرف سے لفظ نہ بڑھائے. اور نمبر دو، سننے کا انداز بھی شامل ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ رٹے رٹائے جملے آگے پہنچا دے. کما سمعہ ہو، جیسا اس کو سنا. اب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے اندر یہ دو صلاحیتیں ہیں. نمبر ایک، سن کے علم حاصل کیا، کیونکہ آج کے دور میں بہت سے پہنچانے والے ایسے ہیں جو صرف پڑھ کے پہنچا رہے ہیں، کسی سے سنا نہیں، سن کے نہیں سیکھا. کتابیں اٹھائیں، پڑھ لیا جیسا تیسا، کسی لفظ کو کچھ سے کچھ بنا دیا، اور پھر اس کے بعد کہیں سناتے وقت خوب مبالغہ آرائی کی، دو کی چار بنا دی، اور کہیں اتنی بات بھی نہ پہنچائی جتنی پہنچانی چاہیے تھی، اپنی مرضی سے اس کی ایڈیٹنگ کر لی، کانٹ چھانٹ کر لی. اس میں نہیں، پوری بات جتنی آئی ہے اور جیسے آئی ہے، مکمل ایکیوریسی کے ساتھ. یہاں کسی ڈگری کا نام نہیں بتایا گیا، یہاں کسی عمر کا ذکر نہیں کیا گیا، یہاں کسی مرد اور عورت ہونے کا ذکر نہیں کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث روایت کرنے والوں میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں. شرط وہی ہے، سنا ہو، اور نمبر دو، صحیح پہنچانے کی صلاحیت ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ بتایا. کیا؟ فرب مبلغ، اب مبلغ نہیں کہا گیا، مبلغ کہا گیا جو کہ مفعول ہے. تو کئی ایک پہنچائے جانے والے، او آ، او آ، وعاء سے، وعاء برتن کو کہتے ہیں نا، اور یہاں مراد یاد رکھنے والا، زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. من سامعن، سننے والے سے بھی، کیونکہ اگر تم آگے نہیں پہنچاؤ گے تو کیا ہوگا؟ بات سمجھدار لوگوں تک نہیں جائے گی. اس سے ایک اور بات پھر پتہ چل رہی ہے کہ ضروری نہیں کہ جو شخص سنا رہا ہے، پہنچا رہا ہے، وہ خود بہت بڑی سمجھ بوجھ رکھنے والا، حکم سے مسائل اخذ کرنے والا، اس سے بہت سی چیزیں نکالنے والا ہو. یہ ضروری نہیں ہے، لیکن سنانا ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے جو سننے والا ہو وہ سنانے والے سے زیادہ سمجھدار ہو، زیادہ گہری نظر رکھتا ہو، اور وہ ایک سنی ہوئی بات کو، سیکھی ہوئی بات کو آگے کہیں زیادہ بہترین طریقے سے پہنچا دے، اور اس طرح دین پھیلتا چلا جائے. آج ہمارے صحیح دین کے نہ پھیلنے کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ جن کے پاس علم تھا وہ اپنے پاس رکھ کے بیٹھ گئے.
نہیں ابھی ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں، اتنی کوالیفیکیشن نہیں، ابھی ہمارے پاس فلاں ڈگری نہیں، اب یہ تو ہر ایک کا کام نہیں، اس طرح کی بہت سی باتیں کہنے لگے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ رکاوٹ آ گئی، بیریئر آ گیا، بات پہنچی ہی نہیں، اور ان تک نہیں پہنچی جن کے اندر سمجھ تھی۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ جس تک علم پہنچے، اگر وہ صحیح سن سکتا ہے، صحیح بول سکتا ہے، پہنچا سکتا ہے، تو بس آگے کر دے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے علم میں سے، ہمارے اوپر ساتھ ہی لازم ہو جاتا ہے کہ اس کو ہم دوسروں تک پہنچا کے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوں، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو یہاں اس حدیث سے دو اہم باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو علم کی فضیلت، کہ جو شخص سیکھے سکھائے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا ہے، اور دوسرے سیکھنے والوں کے اوپر اہم ذمہ داری آگے پہنچانے کی، یعنی جہاں ایک ذمہ داری سیکھنا ہے وہاں دوسری ذمہ داری سکھانا بھی ہے۔ اور یہ جو تر و تازگی کی دعا ہے، یہ اسی شخص کے لیے ہے جو سنے بھی اور سنائے بھی، صرف اس کے لیے نہیں جو سنے بھی اور سنائے بھی۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامۃ بلجام من نار، رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن۔ ترجمہ: وعن ابی ہریرۃ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من سئل عن علم، من جو کوئی، سئل پوچھا گیا، سوال کیا گیا، عن علم کسی علم کے بارے میں یا علم کی کسی بات کے بارے میں، فکتمہ پھر اس نے اس کو چھپا دیا یعنی نہیں بتایا۔ کسی سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور اس نے نہیں بتائی، الجما لگام دی جائے گی، یا وہ شخص لگام دیا جائے گا، یوم القیامت قیامت کے دن، بلجامن ایک لگام، من نار آگ کی، یعنی اس چھپانے والے شخص کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ لگام معلوم ہے آپ کو کیا ہوتی ہے؟ گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے منہ سے جو رسی گزاری جاتی ہے اور اس کے ذریعے اس کو پکڑا جاتا ہے، اس کو لگام بولتے ہیں۔ جب گھوڑا سرکش ہونے لگتا ہے تو لگام کھینچ لی جاتی ہے اس کی اور اس کو روک لیا جاتا ہے، جیسے گاڑی کو بریک لگاتے ہیں نا، تو اسی طرح گھوڑے کو لگام کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں اور لگام کھینچ کے بریک لگاتے ہیں۔ تو قیامت کے دن جو شخص علم کی بات چھپائے گا اس کو آگ کی لگام دی جائے گی۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ کوئی اور سزا کیوں نہیں؟ آگ کی لگام ہی کیوں؟ کیونکہ اس نے علم کی بات روکی تھی۔ یعنی انسان کا منہ یا انسان کی زبان جو ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بات دوسروں تک پہنچائی جاتی ہے، یعنی اس نے اللہ کے دین کی بات بتانے کے لیے اپنی زبان کو تکلیف نہ دی، زبان کو استعمال نہ کیا، اپنا منہ بند رکھا، تو پھر قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام سے بند کر دیا جائے گا۔ آپ نے قرآن پاک میں بھی یہ بات پڑھی ہوگی کہ بہت سی سزائیں اعمال سے ریزمبل کرتی ہیں یا اس سے ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ جس قسم کا کوئی گناہ دنیا میں کرے گا، خودکشی کا تو صاف طور پر آتا ہے، جس طریقے سے کوئی خودکشی کرے گا قیامت کے دن جہنم میں اس قسم کی سزا وہ ہمیشہ بھگتتا رہے گا۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی سوالی کو دین کی بات نہ بتانا اور صحیح بات نہ بتانا کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے سوالی کو ڈانٹیے مت۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم بعض اوقات غفلت میں، بعض اوقات موڈ نہیں، بعض اوقات کوئی وجہ بنیاد بنا کر دوسرے کے سوال کو رد کر دیتے ہیں۔ اور یہ سوال کرنے والا کون کون ہو سکتا ہے اور کہاں کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ کلاس روم کے اندر ایک طالب علم بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی مجلس میں کوئی شخص ہو سکتا ہے جو آپ کے ساتھ کہیں ہو، سفر کرتے ہوئے یا کسی کھانے کی دعوت میں، کسی راہ چلتے ہوئے، کسی پارک میں واک کرتے ہوئے، کہیں پر بھی۔ جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تو
علم کے پیاسے لوگ یا ضرورت مند لوگ آپ کی طرف سوال کی نظر سے دیکھتے ہیں یا سوال کرتے ہیں، ایسے میں بعض اوقات انسان جواب دینے میں سستی کرتا ہے، اور اس سستی کی بھی کئی وجوہات ہو سکتی، مثلا تھکاوٹ، مثلا یہ خوف کہ اچھا اس کو بھی پتہ چل جائے گا اور یہ بھی عالم بن جائے گا، یہ میرے برابر ہو جائے گا، مجھ سے مقابلہ کرے گا، تو بہتر ہے اس کو سب کچھ نہ بتاؤ۔ تو وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے اور آپ اس کو نہیں بتاتے کسی معقول ریزن کے بغیر، معقول ریزن یہ دیکھیں ایکسیپشنل کیس ہر چیز میں ہو سکتے ہیں، معقول ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا ایک بچہ آپ سے ایسا سوال کر رہا ہے کہ جس کا جواب دینا آپ کے خیال میں اس کے حق میں نقصان دہ ہو سکتا ہے یا قبل از وقت ہے، یا استاد سے ایسا سوال کیا جا رہا ہے جو قبل از وقت ہے، اگر پہلے ہی دن استاد اس کا جواب دے دے یا وقت سے پہلے دے دے تو ہو سکتا ہے طالب علم مایوس ہو کے یا اپنے لیے ایک بوجھ اور بھار سمجھ کے وہ اس سلسلے کو چھوڑ ہی دے۔ ہم؟ تو وہ حکمت تو اپنی جگہ ہے، لیکن عام حالات میں کسی سوالی کا سوال رد کرنا سخت گناہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں ویسے لوگ کچھ نہیں سیکھتے، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے، لیکن اگر آپ کسی سوشل گیدرنگ میں چلے ہی گئے ہیں تو آپ کو سوال کر کر کے زج کر دیں گے۔ ایسے میں نفس پہ بہت بھاری ہوتے ہیں سوال، لیکن اس وقت یہی حدیث یاد کر لیا کیجیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جینون شخص ہو، یعنی کچھ لوگ تو سوال برائے سوال کرتے ہیں، یا ان کا مقصد آپ کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، یا کوئی فساد پھیلانا ہوتا ہے، یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے، یا آپ کو باتوں میں لگانا ہوتا ہے، یا ان کا اپنا کوئی مقصد پیچھے ہوتا ہے، آپ سے جواب نکلوا کے اپنا کوئی الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، کئی اغراض ہوتی ہیں لوگوں کے بھی سوال کرنے کی۔ لیکن ایسے میں معاملات کو سمجھتے ہوئے حکمت کے ساتھ جتنا ضرورت ہو اتنا جواب دے دیجیے۔ آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ زائد از ضرورت بولیے، آپ حکمت کے تحت کچھ کم کر سکتے ہیں بات کو، لیکن سوالی کے سوال کو رد نہ کریں۔ اچھا، کون کون سے سوال ایسے ہیں جن کا جواب نہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں؟ یعنی ویسے تو ایک عام حکم ہے کہ سوالی کے سوال کو آپ رد نہیں کر سکتے۔ اگر کسی سے علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے چھپا لی، قتمہ ہے، چھپا لی، نہیں بتائی، تو اس کی پکڑ ہے۔ لیکن اس سے ایگزمپٹڈ کون کون سی صورتیں؟ ایک تو یہی کہ آپ مثلاً پڑھا رہے ہیں ایک موضوع اور کوئی آپ سے بالکل irrelevant بات کرتا ہے، تو اس کا جواب نہ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں، اور اس کی دلیل موجود ہے سنت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص نے اسی طرح irrelevant سوال کیا، آپ نے بتایا کہ حج فرض ہے، تو اس نے پوچھا کہ کیا ہر سال فرض ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، جب خطبہ مکمل کیے تو پھر اس کے بعد اس کو سمجھایا بھی۔ تو اگر کوئی شخص غلط سوال کر رہا ہو تو سوال کا جواب دینے کی بجائے آپ اس کو اس کی غلطی کا احساس بھی دلا سکتے ہیں آسان طریقے سے۔ جہاں فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہو کہ فروعی مسائل ایسے ہوں کہ جس میں لوگ اپنے مسلک کی سپورٹ میں آپ سے کوئی جواب چاہتے ہوں، تو وہاں پر آپ کوئی اچھی نصیحت کر سکتے ہیں جواب میں، ڈائریکٹ جواب دینے کی بجائے کہ جس جواب سے فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہو اور دین کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، وہاں آپ ان کو پھر اچھی نصیحت ضرور کیجیے۔ اگر کوئی ایسا سوال کرتا ہے جس کا جواب آپ کو آتا ہی نہیں، یا آپ جواب کے بارے میں شک میں ہیں، تو وہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں، یا میں اس کے بارے میں ابھی تک پورے کانفیڈنس میں نہیں ہوں، مجھے یقین نہیں ہے، یقینی علم نہیں ہے اس کا۔ تو امام مالک جن باتوں کا علم نہیں رکھتے تھے اس کے بارے میں لا ادری کہہ دیا کرتے تھے آسان طریقے سے۔ یہاں آپ دیکھیے لکھا ہوا ہے من سئل عن علم، یعنی سوال بھی مفید ہو، علم چاہتا ہو کوئی شخص تو اس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے، ذاتی زندگی کے سوالوں کے جواب کی بات نہیں ہو رہی۔ یعنی یہ سوال محض سوال نہیں ہے بلکہ علمی سوال کی بات ہے، علمی سوالوں کا جواب دینا ضروری ہے، ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں۔ سننے والے کی جو سطح ہے اس کے مطابق بھی جواب ہونا چاہیے۔ بہرحال اصل چیز جس سے منع کیا گیا ہے وہ علم کا چھپانا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ مثلاً بچے جب کچھ پوچھیں تو کہتے ہیں تو بچے یہ کیا ہوا، جو چپ کرو تم تو ہر وقت میرا سر کھاتے رہتے ہو یا کچھ ایسا۔ کبھی نہیں بچوں کو بولنا چاہیے کہ ان کا جو وہ ایک سیکھنے کا پروسیس ہے وہ رک جائے گا نا۔ آج اگر جواب نہیں ملے کل کوئی ڈسکریجڈ ہوگا اور پھر مزید اس کا قرآن میں شوق ہی نہیں رہے گا۔
باہر کا تو آپ چھوڑیے، لیکن بچوں کے سوال بھی اگر کسی علم کے بارے میں ہو تو اس کو چھپانا بھی ایسا ہی جرم ہوگا، کیونکہ بچوں کو کون بتائے گا اگر آپ نہیں بتائیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ علم آیا نا، نکرہ ہے، کوئی بھی علم، اور مراد نفع مند علمی ہے، چاہے دین کا ہو یا دنیا کا، اگر آپ کے علم میں ہے تو۔ اب یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ محنت نہیں کرتے، کام نہیں کرتے، نقالی، فوٹو کاپی، اس طرح کی حرکتوں سے پاس ہونا چاہتے ہیں، تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو آپ نکما بنا رہے ہیں۔ اگر وہ علم پوچھتے ہیں تو آپ بتا دیجئے، یعنی علم کا سوال ہے، نوٹس کا سوال نہیں ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها رواه ابو داود بإسناد صحيح۔ وعنہ، اور انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من، جس نے، تعلم، علم حاصل کیا، علمن، کوئی علم، مما، اس میں سے جو، یبتغا، چاہا جاتا ہے، بہی، ساتھ اس کے، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، یعنی اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، عز وجل، لا یتعلمہ، نہیں وہ سیکھتا اس کو، الا، مگر، لیصیبہ، تاکہ پا سکے، بہی، ساتھ اس کے، عرضاً، ساز و سامان، من الدنیا، دنیا میں سے، یعنی دنیا کا مال، لم یجد، تو نہ وہ پائے گا، عرف الجنہ، جنت کی خوشبو بھی، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی ریحہا، ریحہا کا مطلب ہے اس کی خوشبو۔ رواہ ابو داود، اسے ابو داود نے روایت کیا، باسناد صحیح، صحیح سند کے ساتھ۔ علم کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک دنیاوی علم اور دوسرے دینی علم، ایک علم ہدایت اور ایک علم الاسماء، جو تقسیم سورۃ البقرہ میں آدم علیہ السلام کے واقعے میں ملتی ہے۔ دنیاوی علوم جو اکثر و بیشتر ہنر پر مبنی ہوتے ہیں، وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں، اگرچہ ان کے حصول کے پیچھے بھی ایک اچھی نیت ہونی چاہیے، مثلا رزق حلال کی طلب، امت مسلمہ کی سربلندی، اور ان میں بھی جائز و ناجائز کی تمیز ہونی چاہیے۔ یہ علوم انسان کی مادی اور جسمانی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسری قسم کا علم، یعنی علم ہدایت، یا جسے دوسرے لفظوں میں دین کا علم کہا جاتا ہے، اس کے سیکھنے اور سکھانے کی غرض دین پر عمل کرنا اور اس عمل کے ذریعے اللہ کی رضا چاہنا ہوتا ہے۔ یہ علوم نہ تو کسی دنیاوی زینت کے اختیار کرنے یا آرام و آرائش یا شہرت یا دنیاوی مال کمانے کی نیت سے ہونے چاہیے، اور نہ ہی اس کے پیچھے کسی بھی قسم کی کوئی اور غرض چھپی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے یہ بات واضح کی گئی کہ اگر کسی شخص نے کوئی ایسا علم حاصل کیا جس علم کے حاصل کرنے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کیا جا سکے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، تو کوئی شخص اس علم کو کس مقصد کے لیے حاصل کر رہا ہے کہ اس سے دنیا کما سکے، اور دنیا کمانے میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، مثلاً شہرت کمانا، مثلاً مال کمانا، مثلاً کسی مقام کو پانے کی خواہش، یا کسی دنیاوی ٹائٹل یا کسی سرٹیفکیٹ یا شہادت یا کسی اور ایسی غرض سے اس کو حاصل کرنا جس سے دنیا میں وہ اپنا مقام بنا سکے، تو ایسا شخص دراصل اپنے آپ کو جنت سے محروم کر رہا ہے۔ تو جو شخص ان مقاصد کی خاطر، یعنی دنیا کا ساز و سامان اور دنیا کی رونق اور دنیا کی زینت اور دنیاوی فائدوں کی خاطر دین سیکھتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ لم یجد عرف الجنہ،
وہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا، اس کو جنت کی ہوا بھی نہ لگے گی. جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ حالانکہ جنت کی خوشبو تو میلوں تک پھیل رہی ہوگی، دور دور تک جا رہی ہوگی یوم القیامت، اور اس کا یہ انجام قیامت کے دن ہوگا. تو گویا علم دین صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے. اگر دنیا حاصل کرنا مقصد ہوا تو یہ عمل بھی جرم بن جائے گا، نیکی اور ثواب نہیں، جرم. تو خواہ انسان دنیا میں دین کا کتنا بھی بڑا عالم بن جائے یا وہ عالم دین کہلائے اور دنیاوی اعتبار سے اس کا بہت بڑا مقام اور رتبہ بن جائے، لیکن جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے گا. یعنی جس طرح دنیاوی علوم حاصل کر کے عموماً عہدے وغیرہ حاصل کیے جاتے ہیں یا مختلف جابز حاصل کی جاتی ہیں، دینی علم کے پڑھنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہونا چاہیے. آج کے دور میں مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. پہلے دور میں عموماً علماء کو قاضی کا عہدہ پیش کیا جاتا یا پھر اسی طرح کے کچھ اور دنیاوی عہدے علماء کے لیے ہوتے، اور یہی وجہ کہ آپ نے بڑے بڑے محدثین اور فقہا کی حالات زندگی میں پڑھا ہوگا کہ جب بھی کوئی عہدہ انہیں پیش کیا گیا تو انہوں نے اس سے انکار کیا اور کبھی بھی خوش نہیں ہوئے. اس میں آپ دیکھیے یہاں پر بات نیت ہی کی ہو رہی، جیسے آپ نے فرمایا نا انما الاعمال بالنیات. ایک ہے کسی عہدے یا شہرت یا مال کو کمانے کی نیت سے ایسا علم حاصل کرنا کہ آج کل اس کی بڑی مانگ ہے. مثلا بعض حکومتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ علماء کی بڑی عزت کرتی ہیں، ان کو بڑے بڑے مقامات تک پہنچا دیتی ہیں، ان کو بہت اونچا لے جاتی ہیں، اور عامت الناس کو تو صرف ظاہریت پسند آتی ہے. وہ جب دیکھتے ہیں کہ فلاں عالم فلاں عہدے پہ پہنچ گیا، ایک رواج بن گیا کہ دین کا علم پڑھ کے دنیا بہت مل جاتی ہے. مثلا اگر کوئی خدا خوفی رکھنے والا بادشاہ ہے اور وہ علماء کی یا علم والوں کی عزت کرتا ہے تو اس تک پہنچنے کے لیے انسان اس علم کو ڈھال یا وسیلہ بنا کے خود یا بچوں کو یا اوروں کو اس طرف لگا دے تو یہ انتہائی مکروہ فعل ہے. لیکن ایک شخص نے اللہ کی رضا کے لیے اس راہ پر قدم رکھا، لیکن ہوا کیا کہ جو جو وہ کام کرتا گیا اس کی پذیرائی ہوتی گئی، یعنی وہ سیکھتا گیا، اس کی ضرورت عوام کو پیش آئی. تو پھر کیا ہوا کہ اب دو طریقے تھے. ایک تو یہ کہ ایسے لوگ جن کو اللہ نے صلاحیت دی، انہوں نے محنت کی، وہ محنت کر کے صرف اپنے آپ تک عمل کریں اور بس کر دیں، اور ایک یہ ہے کہ وہ اوروں کی خدمت کے لیے بھی لگیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طرح کی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں. صحابہ کے بعد جو تابعین آتے ہیں ان میں بھی آپ کو یہ مثالیں ملیں گی کہ کچھ لوگوں نے اسٹرکٹلی اس اصول پر اپنے آپ کو قائم رکھا، کمائی کے لیے اور طریقہ رکھا اور علم دین کی مفت خدمت کی. کوئی عہدہ نہیں قبول کیا، کوئی معاوضہ نہیں لیا. مثلا امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے پہلے، اور بعد میں بھی انہوں نے جب علم حاصل کرنا شروع کیا تو انہوں نے اپنا روزگار اسی کو رکھا. اسی طرح آپ محدثین وغیرہ کے نام کے ساتھ دیکھیں گے بزاز، بزاز کپڑا فروش کو کہتے ہیں جیسے کپڑے والا ہمارے ہاں بولتے ہیں. اسی طرح جساس، امام ابو بکر جساس جو تھے انہوں نے احکام القرآن، قرآن پاک کی جو لیگل آیات ہیں یعنی احکام اس کی تفسیر کی ہے، ان کے نام کے ساتھ جساس تھا. جساس کس کو کہتے ہیں؟ چونا فروش کو. دنیاوی علوم سیکھنے کی اصل غرض تو دنیا کمانا ہو سکتی ہے اور اس میں ممانعت نہیں ہے. اور بنیادی طور پر علم اور ہنر دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں، ایک ہے علم اور ایک ہے ہنر. علم روح کے لیے ہوتا ہے اور ہنر پیٹ کے لیے ہوتا ہے. اب یہ اسکل جس کو آپ بول رہے ہیں، اگر کوئی شخص حاصل کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے کہ اپنی دنیا کا فائدہ بھی حاصل کرے اس سے، اور مجموعی طور پر امت کو ایک اچھا انجینئر یا اچھا ڈاکٹر یا ایک اچھا انسان جو کسی بھی فیلڈ میں خدمت کرے وہ میسر آ جائے، تو انشاءاللہ اس نیت کے برابر اجر بھی ملے گا. اور رزق حلال کمانے کے لیے کچھ سیکھنا جو ہے وہ بہرحال عبادت ہے، لیکن اس کے لیے جو پیورلی یہ علوم ہے قرآن اور سنت کا، یہ رزق کمانے کی غرض سے نہیں سیکھنا چاہیے. سکلز آپ سیکھ سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک
نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب زدني علما رب زدني علما